عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت لا تقن والدیک وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن الخمر فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الضعف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك بطولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا واقفهم في الله. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. پہلی بات یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرو، چاہے تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنے مال کو اور اپنے اہل کو چھوڑ دو تو بھی تم ان کی اطاعت کرو. جانتے بوجھتے عمدن فرض نماز کو تم جو ہے مت چھوڑو. جس نے فرض نماز چھوڑ دی جانتے بوجھتے تو اللہ کا ذمہ اسے جو تھا وہ بری ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذمے سے بری ہو گیا. کبھی نشہ کرنے والی چیز، یہاں خمر کا لفظ ہے تو ہر نشہ کرنے والی چیز خمر ہے. کبھی شراب کو مت پیو کیونکہ شراب جو ہے ساری برائیوں کی جڑ. تمام معصیات سے بچتے رہو، تمام اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے اس کا اللہ کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا. جب دشمنوں سے مقابلہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو تو تم اس بات سے بچو، تم بھاگنے سے بچو. جب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگوں پر وبا کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو تم ثابت قدم رہو، تم کہیں مت بھاگ کر مت جاؤ. اپنی حیثیت کے موافق اپنے اہل ویال پر خرچ کرتے رہو اور ان کو تعدیب کرنے کے لیے، ان کو ادب دینے کے لیے اپنا ڈنڈا مت اٹھاؤ، یعنی ہمیشہ ڈنڈا تیار رکھو. مطلب واقفہم فی اللہ، اور ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈراتے رہو. تو یہ 10 باتیں گناہ کبیرہ کے آخری باب میں ہیں. تو اس میں بہت ساری باتیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں، لیکن کچھ باتیں اور بھی یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ تم اللہ سے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے. تو ویسے اگر آدمی کو یہ معلوم ہو کہ جو ہے جان جانے کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر کہہ کر بچ سکتا ہے. لیکن عزیمت، ایک تو 2 چیزیں، ایک تو عزیمت ہے اور رخصت ہے. یہ رخصت کا پہلو ہے کہ آدمی کفر کا کلمہ بول کے بچ جائے. دوسرا ہے کہ عزیمت، ہاں مجھے قتل کر دو، مجھے جلا دو، عزیمت کا پہلو. تو یہ عزیمت کا پہلو بھی زیادہ کیونکہ صحابہ کرام تھے اس لیے ان کو اللہ نے بات ارشاد فرمائی. تو عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اللہ کے دین کے لیے. مسند احمد میں ایک واقعہ ہے کہ جو ہے 2 آدمی جا رہے تھے مسلمان، وہاں جو ہے غیر مسلموں کا جو ہے ایک استھان تھا، لوگ اس پر چڑھاوے چڑھا رہے تھے. کہا کہ تم بھی چڑھاوے چڑھاؤ، بولے ہم نہیں چڑھاتے، دونوں بھی بولے تم کو قتل کر دیں گے. تو اس نے کہا قتل کر دو، قتل کرو، میں نہیں چڑھاؤں گا. اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ چڑھانے کے لیے نہیں ہے. ارے کچھ مکھی تو چڑھا دے. ایک مکھی مار کے لا کے اس کو چڑھا دیا، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. ایک مکھی کی وجہ سے انہوں نے عنوان لکھا، ایک مکھی سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا اور ایک شخص جو ہے مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. یہ تو مرے گا تو جو بچ گیا ہے کیا بچے گا کیا؟ ایک تو موت آئے گی. تو ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا. تو آج بڑی بڑی دیگیں نظر و نیاز ہو رہی ہیں، معلوم ہے کیا؟ بڑی بڑی دیگیں، بکرے اور جو ہے مرغے اور جو ہے بریانیاں، وہ یہ سب بن رہی ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز. سوچ. تو عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا. بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، آگ آ رہی تھی، وہ لگے جاؤ بس آگ کو ہاتھ سے دھکیل دیا انہوں نے. تعجب ہو گئے.
تو آگ اللہ کی بھی جلاتی ہے، تم سمجھے کہ خود اٹھ جلاتی ہے، جلانا اس کی جو ہے اللہ کے حکم پر جلائے گی. پانی اللہ کے حکم سے ہم کو جو ہے سیراب کرے گا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں کریں گے وہ کام. یہی دوا جتنے بار استعمال کرتا ہے آدمی، ایک بار دوا پھر کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو سب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ ویسا دکھ رہا ہے. وَلَا تَعُقُنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو. چاہے تم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے مال و اولاد سے تم الگ ہو جاؤ. یہ جو ہے شاعر نے یہ لکھا ہے کہ تاکیداً یہ جو ہے ان کی اطاعت کرنے، ان کی فرمانبرداری کا جو ہے مبالغے کے طور پر بات کہی، فتوی مبالغہ کہی. اگر والدین کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گا. شریعت کے خلاف کوئی بات ان کی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ اچھا ذہن میں رہنا. ہمارے اماں ایسا بول رہی ہے، ہمارے بابا ایسا بول رہے ہیں، سب شریعت کے خلاف بات کریں نہیں چلے گا. یا اس سے بڑے ماں باپ سے بڑے دادا، ہمارے نانی ایسا بولتی، ہماری ایسا کرتی جی. باپ دادا اس سے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو بھی کہیں گے، اگر وہ شریعت کے خلاف بات ہے تو ان کی بات کبھی نہیں مانے. یہ طرح وَلَا تَتْرُكَنَّ، سب تاکید کے جملے ہیں. کبھی فرض نماز کو جانتے بوجھتے مت چھوڑو. جس نے جانتے بوجھتے فرض نماز چھوڑی تو اللہ کا جو ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کریں گے، مدد کریں گے دنیا کے اندر، اور آخرت میں ان کو دوزخ سے بچائیں گے. تو اللہ کے ذمے سے وہ بری ہو گیا. بریت میں ذمہ، تو اللہ کا ذمہ اس سے چلا گیا. تو ہمارے ائمہ کرام نے، امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت کہتے ہیں ان کو، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے فرض نماز چھوڑ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. سمجھا جائے گا، تو جاتے فون قتل کرے گا. ویسے سمجھ لوگ دیکھتے کتنے فرض نماز پڑھنا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا. اسلامی حکومت اگر ہے تو جو آدمی فرض نماز جانتے بوجھتے نہیں پڑھ رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کو پہلے قید کر دیا جائے گا. قید کس طرح دی جائے گی؟ بہت کچھ مان لے گا وہ آدمی، نماز پڑھنا شروع کر دے گا. زبردستی نہیں. تم دین میں ہے تو دین کی کام کرو بھائی. ایسا کیسا زبردستی کی جا رہی ہے دین میں؟ دین زبردستی نہیں ہے. تم کو دین میں داخل کرنے میں زبردستی کی، تم خود پیدا ہوئے اس کے اندر، یا تم نے قبول کیا ہے تب اس کے احکام پر چلو. تو آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، شراب کو ہرگز مت پیو. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ خَطِیَّہ، تمام گناہوں کی جڑ ہے. انسان اور حیوان میں، جانوروں میں فرق تو عقل کا ہے. اب جو چیز نشہ لے گا، نشہ کرنے والی پیے گا آدمی، چاہے کھانے والی چیز ہو چاہے پینے والی چیز ہو، گھٹکے کا جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. اسے نشہ بہت نہیں ہوتا، چپ معمول نشہ ہوتا، معمولی غنودگی آتی ہے، فلاں آتی ہے، تو جو ہے جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے، ایک باٹل سے نشہ ہوتا ہے، تو اس کا خطرہ پینا بھی حرام ہے. تو کبھی شراب اور نشے کی چیزیں مت پیو. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہیں. اب اس کو کرنے کے بعد اس سے کیسی باتیں کرتا ہے دیکھو، اس کی باتیں، اس کا یہ، اس کی چال ڈھال، ساری چیزیں، اس کا سب چیزیں بدل جاتی ہیں انسان جب تک نشہ نہ اترے. وہ لوگ ذرا دوا پی کے لوگوں کے بولے سب چھپانے کے لیے ಔಷಧ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಔಷಧ कहते दवा बन गई उसके लिए. तो जो है इस्लाम ने इसको कतई मना किया. 10 लोगों पर उसके लिए अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है. शराब पर लानत है, शराब पीने वाले पर, शराब पिलाने वाले पर, शराब कशीद करने वाले, ढोकर ले जाने वाले पर, जिसके लिए ढोकर लेकर गई है वो इतने 10 आदमी सब पर लानत है. तो बहरहाल जो है ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से ये बात है, शराब हराम है. वैया कबल, फिर आगे जुमला है, मासियत से अपने आप को बचाओ. कोई भी गुनाह है तो मैं चार्ट आना चाहता, याद नहीं आ रहा, हमारे में गुनाहों का चार्ट तो तैयार किया है. 100 गुनाह, कबीरा गुनाह तो बहुत हैं, उसके अंदर 100 गुनाह जो आमतौर पर हमसे हो रही, हमसे जो होने वाले 100 गुनाह हैं है हमारे पास. तो जो है 100 गुनाह जो हो रहे हैं उसका एक चार्ट हमने तैयार किया है. तो गुनाह से अल्लाह का गज़ब तुम पर टूट पड़ता है. यहिल्लु अलैक सख्त अल्लाह, अल्लाह का गज़ब तुम पर टूट पड़ता है, अल्लाह गुस्सा. अब अल्लाह का गुस्सा टूटने के बाद इंसान कहाँ रहेगा? तो हम सब लोग बहुत सारे गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं. तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि गुनाह कबीरा क्या हैं, अल्लाह की नाफरमानी क्या है, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी गुनाह है. तो लोग बेतकल्लुफ़ गुनाह करते चले जा रहे हैं. और ऐसा हो रहा है साहब ना, ऐसा हो रहा है, ऐसे लंबे लंबे कहना बोलते हैं, ऐसा फलां ये अरे तुम क्या करें ज़रा देखो. मौलाना रब्बुल सब नवरुल्लाह मरकदहू जो हज़रत थानवी की आखिरी कलम थे, बस यही चलता था वहाँ पर.
بہت سے لوگ اپنی مصیبتیں فلاں یہ وہ کہاں سے آتے تھے، پورے دنیا سے لوگ آتے تھے بمبئی میں جب ان کا قیام ہوتا تھا، دوسری جگہ بھی آتے ہوں گے، ہم تو بمبئی میں دیکھے اتنے لوگ آ رہے ہیں فلاں یہ وہ ایسا ویسا. لیکن دیکھو بھائی اصل چیز تو گناہ ہے. اپنے اختیار کی بات کیا ہے، انسان گناہ اختیار سے کرتا ہے، چھوڑ دو بس اس کو چھوڑو، انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں آدمی. لوگ ہمارے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے جاتے سب گناہ، یہ گناہ وہ گناہ، یہ کیا سب نہ کچھ یہ تو ہمارے سونے کے کیا کرو بس. تو گناہ کے اثرات سب سے پہلے کہ آدمی دین سے محروم رہ جائے گا، دین کے علم سے محروم رہ جائے گا، اللہ سے رشتہ کٹ جائے گا گناہ کرنے. اب میری ایک بات میرے خلاف بولے، میرا دل آپ جڑتا کہتا ہے بولو اس کی بات نہ ایسا بولے جو نہیں آج مجھے کر بولو دن بھر پھر کھینچا رہتا ہے آدمی کھینچا ہوتا نا. ارے اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ جڑتا کہتا ہے. سوچ بندے کا اللہ تعالیٰ ٹوٹ جانے کے بعد میں کہاں رہا انہیں کسی کام کا نہیں رہا. آپ میرے سے میں خلاف آپ کی بات کروں، آپ کا دل کھینچا رہتا ہے کہ نہیں؟ بہت دن تک کیا ہو، کب وہ صلاح صفائی ہونے تک دل بہت دن لگے گی. اب یہاں رات دن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے آدمی، اللہ سے جڑتا کیسا ہونے؟ نافرمانی چھوڑو بس. ایسا نسخہ ہے یہ، بس اللہ والا بننے کا نسخہ بس یہ کیا، اللہ کی نافرمانی چھوڑو. اللہ نے کچھ کرنے کی باتیں فرمائی کرو، اللہ نے کچھ چیزیں منع کی اسے بچ جاؤ. بہت سے لوگ ایسے پھنسے ہوئے نکل سکتے نہیں. چھوڑو گناہ بس، اہم چیز گناہ کا چارٹ ہے، لے لو روز ایک گناہ. بس یہ نہیں کہا کہ پورے ایک دن چھوڑو، بس آج ایک گناہ کو معلوم کرو، چھوڑو ایک گناہ کو معلوم، نمبر 2 2 3 4 5 بس انشاءاللہ ایک مہینے 2-3 مہینے کے اندر آدمی اللہ والا بن جائے گا. یا قبل فرار من الزحف، تم جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو بھاگنے سے بچو. اذا ہلاک الناس، جب لوگ قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کر رہے ہیں، پریشان ہو کے جو ہے اپنے سے دگنی تعداد ہے بھاگنے کی اجازت دی گئی. لیکن ایسی حالت کے اندر بھی تم مضبوط ثابت قدم رہو. پھر اور اس کے بعد آتا ہے جب کثرت سے موت ہو رہی ہو وبا کی وجہ سے. پہلے پھیلتا تھا طاعون اور یہ پلیگ پھیلا وہ پھیلا، آج بھی کبھی پھیل جاتی ہیں، ایپیڈیمک کہتے ہیں اس کو، ایپیڈیمک بیماریاں ایک دوسرے لگتے رہتے ہیں. وہاں سے یہ بیماری کو فوراً دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، فثبت آپ وہیں قائم رہو، کوئی موت سے بچ سکتا نہیں. ممکن ہے کہ تمہاری بیماری تم بیماری کے جراثیم تمہارے پاس ہوں گے، تمہیں دوسری جگہ لگا وہاں پھیل جائے گی بیماری. یہ دیکھو تو شریعت کے احکام بھی بہت حکمت والے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ کے سب حکیمانہ احکام ہیں. یہ آدمی بیمار ہو جائے وہاں لگائے گا. جہاں بیماری ہے تم وہاں مت جاؤ. پہلی بات تم جہاں وہ بیماری پھیل گئی تو تم دوسری جگہ مت جاؤ. بیماری کا ڈکلیئر ہو گئی نہیں بھائی اب کیسے سب بند ہو گئے جاؤ. تو وہ کتنا حکیمانہ احکام ہے اس کا. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ بِطَوْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، جتنا تمہاری حیثیت ہے تم اپنے اہل پر خرچ کرتے رہو. کما رہا ہے تو کما رہا ہے، آدمی خرچ کرنا، بیوی بچوں پر سب. میں بہت ہمارا باپ دیتا نہیں جی پیسے، وہ بولتا تھا بہت کنجوس ہے، ہماری ضرورتوں پر. جتنا تمہارا اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اپنی حیثیت میں تم کو خرچ کرتے رہو. وَلَا تَرْفُ عَصَاكَ أَدْبًا، ڈنڈا تیار رکھو ان کے لیے، مار کو ہڈی توڑنے کے واسطے نہیں، ان کو ایزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ ڈرانے کے لیے. ادبن، دیکھو شریعت کے کام پر چلو، غلط کام مت کرو. تو اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو سدھارنا یہ بھی تمہاری. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوسروں کی آگ سے بچاؤ. ڈرانے کے لیے ہو گئے تھوڑا سا ہلکی سے مار سکتا ہے آدمی، لیکن جو ہے ان کو ڈرا کے جو کرنا نہیں. واقفوں فی اللہ، 10واں یہ ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو، ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو. یہی جو ہے اللہ کا خوف ہی ہم کو ساری چیزوں سے روکنے والا ہے، تمام برائی سے روکنے والا بس اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے تو انسان سب کچھ کرے گا. وہ یہ کرو، ریپ کے کنٹرول کرو، فلاں کیا کریں گے. مورل ایجوکیشن تو مورل ایجوکیشن، یہ مورل ایجوکیشن ہے ان کی. رات دن جو ہے لنگی فلمیں کی اجازت دی گئی ہے انہوں نے. ویڈیو ایسا ہے، ناچ رنگ ڈانس، مخلوط تعلیم، 50% لیڈیز کے لیے ریزرویشن ہے، سب آتے ہیں اور تھینک بٹ کیا ہے انسان ہے وہ بھی. جتنے بھی ریپ ہو رہے ہیں ابھی کم بول رہا ہوں میں، ریپ جتنے ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں ابھی، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ہو جائیں گے. جب تک اس طرح کے کام ہیں، عورت کا جو مقام تھا اس کا گھر تھا، 4 دیواری تھی، اس کو لا کے تم باہر کر دیا بعد کیا ہو. ہر جگہ پہلے تو کام ایجوکیشن میں وہ یہ 1-2 کام بھی ایسا آتی تھی، اب ہر جگہ ان کو 50% ریزرویشن دیا گیا ہے. ملازمتوں کے اندر، آفسوں کے اندر مشکل سے ڈاکٹری لیول نہیں تھے، وہ میڈیکل کالج میں اور تھوڑے تھے، تو ہر جگہ جو ہے ان کو اس طرح سے بھر دیا گیا ہے. تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ کم تو روک سکتے نہیں. جب تک خدا کا خوف پیدا نہیں ہوگا آدمی رکے گا نہیں. یاد رکھو خدا کا خوف اور آخرت میں جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، محاسبے کا ڈر. ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا ریکارڈ سب پیش ہونے والا ہے، وہاں ہمارا جو ہے سب رزلٹ نکلنے والا ہے. کچھ جو ہے وہ رہا تو آدمی بچے گا، نہیں تو بچے گا نہیں.
کوئی تدبیر بچنے کی نہیں. یاد رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.